ایک لفظ اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں، اپنی اصلاح کیجیے۔ اصلاح کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو صحیح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا، اپنا بگاڑ دور کرنا، اپنی کمی دور کرنا۔ یہ اس سے ہماری مراد ہوتی ہے اپنا دین صحیح کرنا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، ایمان بھی ہمارے اندر ہے، دین بھی ہمارے اندر ہے۔ جو ایمان ہمارے اندر ہے اس ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دین ہمارے اندر ہے اس دین کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آدھا ادھورا ہی رہے گا۔ ہم اس کی فکر نہیں کریں گے، اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو درست کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو ایسا ہی رہے گا۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ جی، اب دین اور ایمان کا درست کرنا کیا ہے؟ علماء ماشاءاللہ موجود ہیں، وہ سمجھ لیں۔ دین تو اصول اور فروع سب کے مجموعے کا نام ہے۔ ہاں، پھر اس میں اصول آگے یعنی ایمان اور عقیدہ۔ شریعت میں بھی پھر کچھ اصول ہیں، پھر کچھ فروع ہیں، اور شریعت اعمال، نماز روزہ جو ہاتھ پاؤں سے ادا ہوتے ہیں۔ طریقت، سن رہے بھائی آپ؟ طریقت، جن چیزوں کا تعلق دل سے ہے اس کو درست کرنا۔ دل سے کن چیزوں کا تعلق ہے؟ صبر کا تعلق، شکر کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، ان کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان، عقیدہ، اعمال اور اخلاق کہتے ہیں ان کو، ایمانی صفات بھی کہتے ہیں ان کو، ان تینوں کا مجموعہ دین ہے، تینوں کا مجموعہ۔ بگاڑ سب جگہ، اور سب جگہ اصلاح کی ضرورت۔ ایمان اور عقیدے کا بگاڑ، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے یہاں چاروں طرف مدارس ہیں، علماء کی بڑی تعداد ہے، اور وعظ، تقریر، جمعہ کا خطاب، مسجد کی تعلیم سے بہت کچھ ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ان 7 چیزوں میں سے ایک ہے جو ایمان مفصل میں بیان کی گئی ہے، لیکن وہ تقدیر کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگ۔ اسی طریقے سے توکل، جس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کہ آدمی بیکار پڑا رہے، کچھ نہ کرے۔ تو عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کو درست کرنا۔ کن کن چیزوں کا یقین کرنا ہے، کن کن چیزوں کو ماننا ہے، اس کا نام عقیدہ ہے۔ اس کا تعلق علم سے ہے۔ پھر اس عقیدے کا پورا پورا یقین دل میں اتارنا، اس کا تعلق سلوک سے ہے، طریقت سے ہے۔
اور صحیح صحیح عقیدہ ہو، اور پھر اس کا پورا پورا یقین ہو، اور اتنا یقین ہو کہ اس یقین کا اثر ہمارے اعمال سے ہو، اعمال میں ہو۔ پھر یہی بات سمجھتے چلے جائیے گا آپ اعمال میں، اور یہی بات سمجھتے چلے جائیے گا آپ ایمانی صفات اور اخلاق میں۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے عقیدے کو، عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک بات ہے ایمان لانا پیغمبروں پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے آسمانوں میں بھیجا، پھر آسمانوں سے زمین میں بھیجا، تو جب زمین پر بھیجا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اہبطوا منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم زمین میں جاؤ، جب میری طرف سے تمہارے واسطے ایک ہدایت نامہ بھیجا جاوے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھیجا جاوے، پھر جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارے تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کچھ غم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اور ان سب کو یہ بتایا کہ تم انسانوں کو بتا دو کہ تمہیں زندگی اس طرح گزارنی ہے، اس دنیا میں تمہیں زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ اگر تم نے اس دنیا میں زندگی اس طرح گزاری تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں عطا کی جاوے گی، اور وہ ایسی ایسی ہوگی۔ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان پر ایمان لانا ہے۔ ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ آدم نبی نہیں تھے، تو اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ حضرت عیسیٰ نبی نہیں تھے، حضرت سلیمان نبی نہیں تھے، اس نے قرآن کو جھٹلایا، اس کا یہ عقیدہ خراب ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، یہ بات ماننا کہ ہاں یہ سب کے سب نبی ہیں۔ قریب 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تو ان سب کو ماننا کہ ہاں اللہ کے نبی ہیں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے سچ بولا اور اللہ کا پیغام اور صحیح بات دنیا والوں کو، انسانوں کو بتائی، یعنی سب سچے ہیں۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، اس کے متعلق تفصیل آپ کے پاس میں پچھلے مہینے بتائی تھی، تمہید کے طور پر کچھ میں نے بتائی بات۔ اس میں یہ بھی مان لو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی جو بھی کتابیں دی گئی ہے، وہ بھی سب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے اور سچی ہے۔ ہاں، خود ان کتابوں سے اور قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ جو اور دوسری کتابیں ہیں، ان میں دو چیزیں ہوئی ہیں، دو چیزیں، ایک اللہ کی طرف سے اور ایک انسانوں کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے تو یہ ہوا کہ ان کو کینسل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، اور بندوں کی طرف سے یہ ہوا کہ انہوں نے اس میں رد و بدل کی۔ اور قرآن پاک کے متعلق ان دو باتوں کا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کبھی کینسل نہیں ہوگا، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ جب تک اس دھرتی پر انسان رہے گا، جب تک اسی کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ یہ اور اس کے متعلق یہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرے گا۔
اور جو رد و بدل کرے گا اس کا سب کو پتہ لگ جائے گا اور اس کو کوئی انشاءاللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو انبیاء پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا، اس کا ذکر بھی آ گیا تھا۔ اس کا ذرا سمجھنا بھی مشکل ہے، ہاں، لیکن اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ ہے، پوری امید ہے۔ اگر آپ میری باتوں کی طرف دھیان دیں گے تو تقدیر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا آپ کو۔ الحمدللہ الحمدللہ، مجھے کبھی تقدیر میں شک و شبہ نہیں آیا، آپ کو بھی نہیں رہے گا۔ شاید اس کے متعلق بھی بات ہوئی تھی، ہاں، چلو نشان اوپر لگایا ہوا ہے، پھر بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ بات شروع ہو گئی تو۔ انسان کے متعلق دو چیزیں ہیں، ایک وہ جن اعمال پر جزا یا سزا ہے، جو ایسے اعمال ہیں کہ اگر کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو سزا ملے گی۔ اعمال کچھ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، اگر نہیں کرے گا تو انعام ملے گا اور کرے گا تو سزا ملے گی۔ یہ تمام اعمال سن لیجیے گا جن سے جزا سزا کا تعلق ہے، وہ اللہ نے بندے کے اختیار میں دیے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی ایسا انسان پیدا کیا ہو کہ وہ ایمان نہ لا سکے، ایسا نہیں کہ اللہ نے کوئی انسان ایسا پیدا کیا ہو جس کو یہ طے کر دیا ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تقدیر میں کہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے اختیار سے یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، اور ہر شخص اپنے اختیار سے یا نیک عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا۔ اللہ نے تقدیر میں کسی کی یہ نہیں لکھا کہ یہ کافر ہی رہے گا، اللہ نے تقدیر میں کسی کی یہی نہیں رکھا کہ یہ مومن ہی رہے گا، اللہ نے کسی کی تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ یہ اچھے اعمال نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، اللہ نے کسی کی تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ وہ گناہ ہی گناہ کرے گا، بلکہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اللہ کو معلوم ہے، میں اگلی اس بات سے پہلے کہہ دوں، کبھی پچھلی بات پر کسی کو کوئی شک پیدا ہو جاوے، جن لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو ان کا یہ فیصلہ ان کے اعمال بد کی سزا کے طور پر ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور پہچاننے سمجھنے کے باوجود جھٹلایا، اس لیے ان کو سزا ملی ہے۔ اور صحیح معنی میں تو یہ ہے کہ برابر گناہ کرنے سے، برابر اللہ کی باتوں کو جھٹلانے سے اللہ نے جو قلب کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے وہ ختم ہو گئی، اور اسی کا نام ہے مہر لگنا۔ ہاں، تو اب سمجھیے، ہاں، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان پر آخر تک قائم رہے گا، یہ تقدیر ہے، اس کا اللہ کو علم ہے، اس علم کا نام تقدیر ہے، وہاں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو یہ معلوم ہے کون ایمان نہیں لائے گا، وہ وہاں لکھا ہوا ہے، اس کا نام تقدیر ہے۔ اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کون ایمان لے آئے گا اور پھر کون آخر تک اس پر ثابت قدم نہیں رہے گا، بلکہ ایمان چھوڑ کر، ایمان سے محروم ہو کر کفر میں مبتلا ہو جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال
بندہ اپنے اختیار سے جو کرے گا اس کا اللہ کو علم ہے ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں، اور وہ سب لکھا ہوا بھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جزا سزا سے نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انتظام برقرار رکھنے کے واسطے خود طے کر دیا ہے۔ کس کو مرد بنانا، کس کو عورت بنانا، کس کو کتنی عمر دینی، کس کو کتنی روزی دینی، کس کو عزت دینی، کس کو ذلت دینی، یہ سب پہلے سے اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اور جو اللہ نے طے کیا ہے سب اسی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا، بس اسی کا نام تقدیر ہے۔ ایمان لانا قیامت کے دن پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے، اور قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں اس کو بتاتی ہیں۔ اور قرآن پاک ہی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں اور جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں یہ موجود ہے کہ یہ جو عالم ہے، یہ جو دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو عالم ہے، اس وقت کی زمین، اس وقت کے آسمان، اس وقت کے پہاڑ دریا، اس وقت کا چاند سورج ستارے، اس زمین پر بسنے والا انسان اور اس زمین پر بسنے والی یہ مخلوق، یہ اللہ نے ہمیشہ کے واسطے پیدا نہیں کی، بلکہ اللہ کے علم میں اس کی ایک مدت مقرر ہے۔ یہ ساری کائنات اس وقت تک موجود رہے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کو ختم کرے گا ایک وقت۔ جس طرح ایک وقت وہ موجود تھا جس میں اللہ کی ذات کے سوا کچھ موجود نہیں تھا، ایسے ایک وقت ایسا آئے گا جس میں اللہ کی ذات کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ یہی تو وہ یوم آخر ہے اور یہی وہ قیامت ہے۔ تو اس دنیا کے فنا ہونے پر، اس کائنات کے ختم ہونے پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی ہے پھر تفصیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ ایک نیا عالم پیدا فرمائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، ایک دوسرا عالم پیدا فرمائے گا، اور وہ عالم بھی عارضی ہی ہوگا، وہ حساب سے لے کر جنت جہنم کے فیصلوں تک ہوگا، اور پھر جس کے لیے جو طے ہوگا، جس کو جو عطا کیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، آخری فیصلہ ہوگا۔ جنت کا یقین کرنا، پہلے تو یہ سمجھو کہ جنت ہے کیا چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اس دنیا میں دیا ہے، جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بہترین دنیا میں رکھے گا۔ یہ میں آسان الفاظ جو سمجھ میں بھی آ جاوے، وہ ایک بہترین دنیا میں رکھے گا، بہترین عالم میں رکھے گا۔ اس کے اندر بہت کچھ ہے، اس کے اندر ایک صفت جو ہے جو سب صفتوں کے پر حاوی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دار السلام ہے، چین اور سکون اور سلامتی کی جگہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہاں انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی۔
جو جو چیزیں انسان کو اس دنیا میں پیش آتی ہیں، جن سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کوئی تکلیف اس کو وہاں نہیں ہوگی۔ یہ ہے مثال کے طور پر سب انسان جانتے ہیں کہ بچپن تو لاپرواہی کا زمانہ ہوتا ہے اور ناقص ہوتا ہے انسان اس میں، اور بڑھاپا اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ ذلیل ترین عمر ہوتی ہے، بدترین عمر ہوتی ہے۔ فَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تو ان کے درمیان جوانی ایک پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس میں انسان میں طاقت ہوتی ہے، ہر چیز عقل اس کی کامل ہوتی ہے، اس کی جسمانی بناوٹ کامل ہوتی ہے، اور جسم کی طاقتیں اس میں بڑی کامل ہوتی ہیں۔ تو پسندیدہ جو عمر ہے وہ جوانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں ہر انسان کو جوان ہی رکھے گا، ہر جوان ہی رکھے گا، بوڑھا ہوگا وہ بھی جوان، اور بچہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ بھی جوان، اور یہ جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی، اور اس میں کبھی کوئی بیماری، کوئی تکلیف کچھ نہیں ہوگی، کبھی بھی بیماری کوئی پیش نہیں آئے گی، نہ کمزوری نہ بیماری، کچھ بھی، یعنی زوال وہاں ہوئے گا نہیں، فنا وہاں ہوئے گا نہیں۔ تو دیکھو یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، تو وہاں یہ ہوگا، اس عالم کا حال یہ ہوگا۔ یہاں آج جن کو نزلہ رہتا ہے ان سے پوچھ کے دیکھو، کرتے بیچارے تھک جاویں، دوسروں کو بھی گھنانے لگے، کھانستے کھانستے گھر والے بھی تنگ آ جاویں اس کی کھانسی کو سن کے، دیکھ کے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایسا رکھا ہے جس میں گھن کی کوئی چیز نہیں ہوگی، مثلا پیشاب تک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پاخانہ تک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلغم، سنک، آنکھوں میں ڈیڑھ، پورے جسم میں کہیں پر میل کچیل کبھی کچھ نہیں ہوگا، ایسا انسان رہے گا۔ جی ہاں، اور کھاوے گا سب کچھ، ایک ڈرکار آئے گی اور اس سے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سب ہضم اور پیٹ خالی، پخانا آخانے کی ضرورت نہیں، جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہوگی، ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ جی ہاں، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ بلغم نہ کھانسی نہ سنک، کچھ نہیں، نہ ڈیڑھ، کچھ نہیں۔ یہ ایک اس کو کہتے ہیں سلامتی کا گھر، سلامتی کا گھر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے اپنے بھائی سے تنگ ہیں، کیوں کہ جب بھی بات کریں وہ غصے میں بات کریں، اپنے بھائی سے تنگ ہیں چونکہ وہ لڑتا رہتا ہے گھر کے اندر۔ کچھ رشتہ داروں سے، کچھ پڑوسیوں سے آپ تنگ ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ یہ ہیں اندرونی بیماریاں جو اس دنیا میں ہیں، جن سے انسان کو، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بیوی بڑی اچھی، بڑی خوبصورت، سب کچھ صفات موجود ہے اس کے اندر، لیکن زبان اتنی تیز ہے کہ بس جب بول رہے ہیں نا تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے، اور دل میں یہ بات آوے کہ چھوڑ دے اس کو، ہاں اس کی صورت نہ دیکھ۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ تو جنت میں یہ بیماریاں نہیں ہوں گی، نہ حسد، نہ دشمنی، نہ کینہ، کچھ نہیں ہوگا، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔
یہ میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی۔ اس کے علاوہ انسان کی جو بھی پسند ہے، انسان کو جن جن چیزوں کی رغبت ہے، وہ سب کچھ وہاں حاصل اور موجود ہوگا۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، مادی جو چیزیں ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہوں گی اور بڑی فراوانی کے ساتھ موجود ہوں گی اور بلا کسی مشقت کے موجود ہوں گی، بلا کسی مشقت کے۔ کتنی مشقت؟ ہاں، یوں کہتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک انسان اپنی جنت میں گھوم رہا ہوگا تو اس کے درخت، جنت کے باغ کے درختوں میں سے ایک پرندہ اڑے گا، اس کو دیکھ کر وہ یہ تمنا کرے گا کہ بھئی یہ تو بہت بڑھیا ہے، اسے تو کھانا چاہیے۔ بس اتنی تمنا کرنا اور اتنا ارادہ کرنا ہوگا کہ وہ خود ہی ذبح ہوگا، خود ہی ابلے گا، خود ہی بھنے گا، خود ہی پلیٹ میں آ کر بس تمہارے تو آپ سامنے آ کے رکھا جاوے گا، وہ کھانا کھانا تمہارا کام۔ یہ اسی طریقے سے جنت کے درخت تو بڑے بڑے ہوں گے اور پھل ان پہ 12 مہینے رہے گا، اور جب آپ ارادہ کریں گے تو آپ کو اس کا پھل توڑنے کے واسطے اس پر چڑھنا نہیں پڑنے گا، آپ کو اس کا پھل توڑنے کے واسطے کوئی لاٹھی ڈنڈا، کچھ سیڑھی وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ گویا کہ جب آپ ارادہ کریں گے وہ ساری شاخ آپ کے سامنے ہوگی، جو ان سے پھل آپ کھانا چاہیں گے، توڑ کے کھانا چاہیں گے تو توڑ لو، اور بغیر توڑے کھانا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کی پلیٹ میں آئے گا۔ جی ہاں، یہ چیزیں آج سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کچھ سمجھ میں تو آنے لگی۔ ہاں جی، ایک مشین ایسی ہے جس میں سے چائے نکلے پکی پکائی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ بٹن دباؤ چائے نکلے، اب ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ کسی نے اس میں پتی گیری، کسی نے اس میں دودھ گیرا، کسی نے پانی گیرا، کسی نے پکائی، کسی نے میٹھا گیرا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کافی نکالنا چاہو کافی نکلے اسی مشین میں سے، اور چائے نکالنا چاہو تو پکی پکائی چائے نکلے اسی مشین میں سے، تو کچھ نہ کچھ نمونہ یہاں موجود ہے، یہ سب وہاں پر موجود ہوگا، وہاں نعمتیں موجود ہوں گی۔ یہ انسان اس سے بہت گھبراتا ہے کہ جو کچھ اس کو دیا جاوے پھر اس پر سے لے لیا جاوے، نہ دے تو کوئی دقت نہیں، لیکن دے کے لے لے تو بہت دکھ ہو۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ کبھی چھینی نہیں جائے گی، واپس نہیں لی جائے گی کبھی، نہ جوانی، نہ صحت تندرستی، نہ کوئی نعمت، کچھ واپس نہیں۔ تو دیکھو یہ ایک دارالسلام ہے، چین کا گھر ہے، اس کا نام جنت رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تسمیت الجز باسم الکل کی قبیل سے ہے۔ نعمتیں تو وہاں بہت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کو باغ کا نام دیا گیا ہے چونکہ وہاں چاروں طرف درخت بھی ہوں گے، پھلدار درخت بھی ہوں گے، باغ بھی ہوگا۔ اس پر یقین رکھنا نمبر 1 کہ ایسا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، موجود ہے، اسی جنت میں سے اللہ نے آدم کو نکالا تھا اور اسی جنت میں رکھا تھا، اسی جنت میں سے نکالا تھا، وہ موجود ہے۔ اب کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ابھی الاؤ نہیں ہے تمہیں وہاں جانا، ابھی تم دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، وہ تو مرنے کے بعد الگ سے تمہیں ایک جسم دیا جائے گا اور الگ سے تمہارے اندر بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی جو ابھی آپ سن رہے تھے، تب اس میں جانے کے قابل ہوں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہ دیکھ کے آئے تھے سب کچھ، انہوں نے آ کے بتایا وہاں کا حال۔
تو یہ جنت کا یقین رکھنا. دو باتیں، جنت موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے. یہ باتیں کتاب میں کیوں لکھی جا رہی خاص طور سے؟ قرآن پاک میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عام طور سے سنیے گا اہل علم کہ جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے اور جن چیزوں کا انکار کیا ہے اہل باطل نے، عام طور سے ان چیزوں کو، ان عقیدوں کو ہم ذکر کرتے ہیں. دوزخ کا یقین رکھنا، یہ اس کا جو کچھ آپ نے جنت کے بارے میں سنا، اس کا بالکل الٹا سمجھ لیجئے گا اس کو. اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بھیجا، جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اس دنیا میں، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے جیل خانے میں بھیجے گا. جیل خانہ، یہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی تعبیر ہے، جیل خانے میں بھیجے گا. وہ بھی پیدا ہو چکی ہے، وہ بھی موجود ہے. اس کا حال قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے. پھر علماء کرام نے ترتیب سے، تفصیل سے لکھ دیا ہے. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں راحت اور چین کا نام نہیں ہوگا، وہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی. اس کے اجزاء میں سے ایک جز، بڑا جز، وہ آگ ہے، آگ، جس میں آدمی جلتا رہے گا. اس کے اجزاء میں سے ایک بڑا جز وہاں کے سانپ ہیں، وہاں کے بچھو ہیں. جنت کی بھی ایک خاصیت ہے، اس میں کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنم کی بھی ایک خاصیت ہے کہ وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ تکلیف ہی تکلیف ہوگی اور بھگتتا ہی بھگتتا رہے گا، بھگتتا ہی بھگتتا رہے گا. ابھی میں نے ایک بات بتائی آپ کو کہ جنت میں بھی فنا نہیں ہوگی اور جہنم میں بھی فنا نہیں ہوگی. فنا کا ایک اثر یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو چیز کھاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس کی لذت کم ہو جاتی ہے، اور کبھی تو لذت ختم ہو جاتی ہے. تو آخرت کی نعمتوں کی لذت کبھی کم نہیں ہوگی نہ ختم ہوگی، اور جہنم کی تکلیفوں کی، جہنم کے عذاب کی تکلیف وہ کبھی کم نہیں ہوگی نہ ختم ہوگی. جیسے اگر 5 7 10 لٹ جماسی کا مار دیے جامے تو جسم سن ہو جاتا، پھر مارو جاؤ پھر پتہ نہیں چلتا. وہاں ایسا نہیں ہوگا. جی ہاں، دیکھو جہنم کی آگ کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے. افئدہ، اس طرح سے آیت شریف آئے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی آگ جو اللہ نے جلائی ہے، روشن کی ہے، وہ دلوں تک پہنچے گی، دل تک پہنچے گی. یہ کیوں فرمایا؟ اللہ یہاں بھی ہماری اس سے حفاظت فرماوے اور آخرت میں بھی اللہ حفاظت فرماوے. عام طور سے اس دنیا میں جب آدمی جلتا ہے تو اس جلنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ وہ آگ یا تو کھال کو جلاتی ہے یا گوشت کو جلاتی ہے، پورا گوشت بھی جل نہیں پاتا کہ اس کی موت آ جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے اور دل تک وہ پہنچ نہیں پاتی، پہلے ہی روح نکل جاتی ہے اس کی. لیکن وہاں کھال کو بھی جلائے گی، گوشت کو بھی جلائے گی، ہڈیوں کو بھی پگھلاوے گی،
اور دل تک پہنچ کر دل کو بھی جلاوے گی، اور پھر موت نہیں آئے گی۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اور طرح طرح کے اس میں عذاب ہیں، طرح طرح کے عذاب ہیں۔ گویا کہ جتنی صورتیں انسان کو تکلیف کی ممکن ہے وہ سب وہاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے کہ وہ جہنم کے داروغہ سے، جو جہنم کا منتظم ہے، اس سے پانی کی درخواست کریں گے، پانی پلوا دو، پانی پلوا دو، پانی پلوا دو، تو ہزاروں سال تک تو ان کی بات سنی ہی نہیں جائے گی۔ اور جب سنی جائے گی تو ان کو پینے کو دیا جائے گا، لیکن پانی نہیں دیا جائے گا، بلکہ انہی کے جسم سے نکلا ہوا راد، پیپ، خون، جو بھی کچھ ہوگا وہی پینے کو دیا جائے گا۔ اور وہ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کے سامنے آتے ہی چہرے کی کھال جل جائے گی۔ اور اس کی ایک خاصیت ہوگی جہنم کی کہ جو جلا پھر صحیح ہوگا، جو جلا پھر صحیح ہوگا، جو جلا پھر صحیح ہو گیا، اور وہ اس کو پیوے گا۔ اس کو پیاس اتنی ہوگی کہ نہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ گرم ہے، نہ وہ یہ دیکھے گا کہ سڑند اور بدبو ہے، نہ وہ یہ دیکھے گا کہ خون اور پیپ ہے۔ پیاس اتنی ہوگی کہ وہ اس کو پیوے گا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ پیٹ کے اندر جو آنت اوجڑیاں ہیں وہ سب باہر کو نکل جائیں گی۔ جی، کبھی پانی دیا جاوے گا، لیکن اتنا گرم کھولتا ہوا اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ چہرے کے سامنے آتے ہی اس کی گرمی اور بھاپ سے چہرہ جل جائے گا۔ پیاس اتنی شدید ہوگی کہ وہ اس کو پیوے گا، اور پھر پیٹ کی آنت اوجڑی باہر نکل جائے گی۔ اور جیسے جیسے انسان نے اس دنیا میں اعمال کیے ہیں اسی کے مطابق اس کو وہاں سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کا حال بیان کیا ہے، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ولید ابن مغیرہ کا حال بیان کیا ہے، ہم اس کو ایک پہاڑ پر چڑھائیں گے۔ قرآن پاک میں تو اتنی بات بتائی گئی ہے، حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، کیا کہ وہ جو چڑھے گا تو وہ پہاڑ اور اس کا پتھر کہہ لو آپ سمجھنے کے لیے اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ پیر رکھتے ہی پنڈلی تک پنگھل جاوے گا۔ پھر وہ اسے اٹھاوے گا اور دوسرا قدم رکھے گا، تو دوسرا قدم رکھتے ہی وہ بھی پنگھل جاوے گا، اور اتنی دیر میں پہلا صحیح ہو جاوے گا۔ پھر وہ اسے رکھے گا، پھر پنگھل جاوے گا، اسے اٹھا کر دوسرا رکھے گا، دوسرا پنگھل جاوے گا، اور اتنی دیر میں پہلا صحیح ہو جاوے گا۔ تو پہاڑ پہ چڑھنا یہی کوئی آسان کام نہیں ہے، پھر وہ اتنا گرم ہو اور پھر اس سے انسان کی یہ حالت بن رہی ہو۔ یہ میں نے مثال دی کہ طرح طرح کے عذاب ہوں گے، طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ یہ اللہ کا جیل خانہ ہے، اور یہ وہاں قید با مشقت ہے، یہ قید با مشقت ہے۔ یہ جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے، موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے، موجود ہے۔ یہ ہے، کچھ چیزیں قرآن پاک سے معلوم ہوئی ہیں، کچھ چیزیں احادیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ عام لوگ تو نہیں سمجھیں گے، اہل علم سمجھیں گے کہ یقین کے واسطے تواتر شرط ہے، جو چیز تواتر سے ثابت ہو، یقین ایمان کے واسطے اسی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اعمال میں
جن سے ظن غالب حاصل ہو جاوے ان پر بھی عمل ہے. تفسیر حدیثوں میں آئی. جی تو بہرحال جنت جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے عذاب ہیں. اس کا یقین رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ موجود ہے. اس لیے کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بھی دیکھی تھی، انہوں آ کر بتایا تھا. جی ہاں. اور دوسری حدیثیں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کی، تو حضرت جبریل کو بھیجا کہ جنت کو بھی دیکھ کے آؤ اور جہنم کو بھی دیکھ کے آؤ. اور آگ وہ جنت جہنم دیکھ کے آئے. پوچھا جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے؟ اے اللہ تیری جنت اتنی بڑھیا ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ جو بھی کوئی اس کا حال سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونے کی خواہش اور رغبت رکھے گا. اور اللہ تیری جہنم ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے کہ جو بھی جہنم کا ذکر سنے گا وہ اس سے بچنے کا سب کچھ کرے گا جو کچھ اس کے بس میں ہے. تو ٹھیک حضرت اللہ رب العزت نے پھر جہنم کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. یوں کہ اس کو جنت کو میں آسانی کے لیے کہوں، ویسے جنت کی طرف چاروں طرف ایسی ایک باڑ لگا دی جو طبیعت کے خلاف باتیں ہیں، انسان کی خواہش کے خلاف باتیں ہیں، کہ اس خواہشات کے خلاف چیزوں کو پار کر کے جب وہ جنت میں جا سکتا ہے. اور جہنم کے چاروں طرف ایسی چیزیں کر دی جو انسان کی رغبت میلان ہے ان کی طرف، کہ وہ خود بخود ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے اس کو گھیر دیا گیا، اور جہنم کو پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام کو پھر کہا جاؤ دیکھ کے آؤ. وہ دیکھ کے آئے اور بتایا اے اللہ تیری جنت میں تو بہت کم لوگ جائیں گے اور تیری جہنم میں تو زیادہ تر لوگ چلے جائیں گے. یہ معلوم ہے. بات تو عقیدے کی چل رہی. کیا ہے یہ خواہش کے موافق اور خواہش کے خلاف؟ دیکھو انسان کے اندر ایک طاقت رکھی گئی ہے، ایک خواہش رکھی گئی ہے، وہ عورت کی خواہش. اور آپ آخر تک پوری بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ خواہش یہ ہے، اور اس میں اس خواہش کو پوری کرنے کے واسطے اللہ کی طرف سے کچھ قیدیں اور کچھ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں. نمبر 1، اس سے نکاح کرنا ہوگا، ہمارے نام پر وہ حلال کرنی ہوگی. نکاح کرنا ہوگا. حلال کرنے کا مطلب یہاں زبا نہ لینا، نکاح کرنا ہوگا اور مہر دینا ہوگا، اور جو اولاد ہوگی اس کی پرورش کرنی ہوگی. یہ سب ذمہ داریاں لگائی. یہ مشکل ہو گئی. اور یہ دوسری کی جہاں سینگ سمائے وہاں اپنا گرم پانی نکالا اور چل دیے. اگر کچھ لینا دینا پڑے تو وہ بھی دے لیا وقتی طور پر. یہ ایک کام آسان ہے، ایک کام مشکل ہے یہاں دنیا میں. جنت گویا کہ زنا سے گھری ہوئی، وہ تو نعوذ باللہ جہنم زنا سے گھری ہوئی ہے کہ لوگ بھاگیں گے اس کی طرف، بھاگیں گے اس کی طرف. اور ان کو جنت میں جانے کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنی اس خواہش کو پوری کرنی ہے تو نکاح سے پوری کرنی ہے.
آدمی کو رنج سے، غم سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی الجھن ہوتی ہے. یہ دنیا میں چاہتا ہے کہ کوئی رنج غم نہ ہو مجھے، کوئی تکلیف نہ ہو مجھے، رنج غم نہ ہو. اس کے لیے یہ نشہ استعمال کرتا ہے، نشہ. تو یہ چیزیں اللہ نے جہنم کے چاروں طرف رکھی ہیں. نشے کی طرف بڑھنا گویا کہ جہنم کی طرف بڑھنا ہے. اور نمازوں کی باڑ اور جنت کی باڑ، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، گرمیوں میں بھی رکھنا پڑے گا، لمبے دن میں بھی رکھنا پڑے گا. اگر مال آئے گا تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ. تو بھائی جنت پر یقین، جہنم پر یقین، جتنی باتیں ان میں سے قرآن پاک میں یا حدیث متواتر میں بیان کی گئی ہیں ان پر ایمان، اور باقی پر بھی وہ پیدا ہو چکی ہیں، موجود ہیں. طرح طرح کی تکلیفیں ہیں جہنم میں، اور ہر راحت موجود ہے جنت میں. اس کا یقین، اس کا انکار کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب